قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام 28ویں پارے میں سورۃ التغابن آج ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے ٹائٹل اور اپنے عنوان کے اعتبار سے مدنی ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں وہ مکی صورتوں سے بھی ملتے ہیں۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا بیان ہوتا ہے، نبی مہربان علیہ السلام کی رسالت ہے اور آخرت ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر بھی مضامین یہی ہیں، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے، لیکن اس کا جو ٹائٹل ہے ہمارے نسخوں میں وہ مدنی ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اور اس کا جو تغابن نام ہے، یہ اس کے اندر لفظ تغابن موجود ہونے کی وجہ سے۔ تغابن کے معنی ہے کسی کی فتح اور کسی کی شکست، اور یہ نام ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک، کہ اس دن ایسے احوال ہوں گے کہ کسی کو فتح مل رہی ہوگی اور کسی کو شکست مل رہی ہوگی۔ اور اسی قیامت کے دن کو یوم الجم بھی کہا گیا کہ جمع ہونے والا دن ہے، اور یہی یوم التغابن ہے۔ اب جو آخرت کی بات ہے اور قیامت کی، وہ عموماً مکی صورتوں کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ وہ عقائد کے حوالے سے اہل مکہ کی اصلاح تھی۔ تو آسان آیات ہیں، اس کی ابتدائی 4 آیات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت اور اس کی تخلیق اور اس کی قدرت کے اوپر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ بڑا آسان سا ترجمہ ہے۔ یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، ما فی السماوات ہر وہ چیز جو ہے آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو زمینوں کے اندر ہے۔ لہ الملک اسی کی حکومت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس سے یہ انسان کو ریئلائز کرانا مقصود ہے کہ اللہ کو کائنات کی، تمہارے لوگوں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اس کی ویسے ہی تعریف کر رہی ہے۔ اور وہ چونکہ ساری کائنات کی بادشاہی اور حکومت اس کی ہے، اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ تم عبادت بھی صرف اسی کی کرو، کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤ۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ هُوَ الَّذِي وہی اللہ ہے، الَّذِي جس نے خَلَقَ پیدا فرمایا ہے، کم تمہیں، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اس تخلیق کا تقاضا یہ ہے جو اللہ نے تمہاری کی ہے کہ عبادت بھی تم کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ تمہیں وجود جس نے بخشا ہے، اس کی اس صفت کا تقاضا ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ فَمِنْكُمْ کافر، فا کا معنی پاس، مِنْكُمْ تم میں سے جو بعض لوگ ہیں، کافرون وہ کافر ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِن اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو مومن ہیں۔ لیکن اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو مومن ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور یہ نہ سمجھو کہ کافر اور مومن دونوں کھلی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں تو اللہ دونوں سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے اور ہر چیز پر قادر ہے کہ تمہیں موت بھی دے دے، تمہیں برے اعمال کا انجام اسی دنیا میں دے دے، لیکن وہ ڈھیل دے رہا ہے، واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ شاید تم راستے کے اوپر واپس لوٹ آؤ۔ واللہ اور اللہ تبارک و تعالی، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بصیر دیکھ رہا ہے، وہ اس کو انتہائی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، خلق السماوات اسی نے پیدا کیا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ اب آسمان و زمین کی جو نعمتیں ہیں وہ انسان کھاتے ہیں، ان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ کا شکر کیا جائے۔ بارش آسمان سے برستی ہے اور مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کی روزی روٹی کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے اور وہ اس کو مہیا کر رہا ہے۔ تو ان صفات کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کے آگے ہی جھکے۔ خلق السماوات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کے حق کے ساتھ، وصورکم اور تمہیں اس نے صورت بخشی، واو کا معنی اور، سورا صورت بخشی، کم تمہیں، فاحسن صورکم اور انتہائی خوبصورت جو ہے وہ شکل بخشی تمہیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف
تم سب نے لوٹنا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کی ریئلائزیشن اور قیامت کی طرف رجوع انسان کا اس صورت کے مقاصد میں سے ہے۔ اس نے کائنات بنائی بھی ہے، تمہیں بھی بنایا ہے، اور کائنات بنا کے اللہ معطل نہیں ہو گیا۔ یہ کائنات کے بارے میں مختلف لوگوں کے نظریات ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ کائنات ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ کائنات تو بنائی اللہ نے ہے، لیکن بنانے کے بعد اب اللہ کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، یہ نیچر اور فطرت کے مطابق چل رہی ہے۔ تو ان سارے خود ساختہ نظریات کا رد ہے، بنائی بھی اسی نے ہے، چلا بھی وہی رہا ہے۔ اور یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور بار بار آسمان و زمین کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، واو کا معنی اور یعلم، وہ جانتا ہے، اس کا علم ہے، محیط ہے ہر اس چیز کو، ما تسرون، ما کا معنی جو، تسرون سر راز سے نکلا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، وما تعلنون، اور جس کا تم اعلان کرتے ہو، یعنی جس کو تم بولتے ہو، ظاہر کر دیتے ہو، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، علیم، عالم نہیں بلکہ علیم، پیچھے گزرا تھا عالم، عالم الغیب والشہادہ، اب عالم نہیں، اس سے آگے مبالغہ کا صیغہ ہے، علیم، خوب جانتا ہے، بذات الصدور، سینوں میں پوشیدہ جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اب ایک ہسٹوریکلی ایک سبق بیان کیا جا رہا ہے جو تاریخی حقیقت ہے کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو ذرا ان کا معاملہ بھی پڑھ کے دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تو ان کا انجام برا ہوا، تم بھی برے انجام سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اللہ کی بات کی طرف لوٹ آؤ۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، الم، آ کا معنی انٹروگیٹو پارٹیکل ہے آ، جس کا معنی سوال اور استفہام ہوتا ہے۔ الم یأتکم، آ کیا، لم یاتے، نہیں پہنچی، کم تمہیں، نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ، نیوز، خبر، کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی، الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا، کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، تم سے پہلے ان لوگوں کی خبر تمہیں نہیں پہنچی جنہوں نے کفر کیا، فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، فذاقوا، فا کا معنی دین، پھر ذاقوا، چکھا، ذائقہ اسی سے نکلا ہے، ذائقہ کے لٹرل میننگ ہی چکھنا ہے، ذوق اسی سے نکلا ہے، انسان کہتا ہے فلاں آدمی کو بڑا فلاں چیز کا ذوق ہے، تو فذاقوا، انہوں نے چکھا، وبال امرہم، اپنے جو معاملات تھے، اپنا جو معاملہ تھا، اپنا جو کام تھا، اس کا وبال بھی انہوں نے چکھا۔ وبال بھی اردو میں ہم بولتے ہیں، عربی زبان کا ویسے لفظ ہے۔ وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کا جو وبال ہے اس کا نتیجہ انہوں نے چکھ لیا۔ کام کیا تھا؟ اللہ رسول کی نافرمانی، اس کا انجام انہوں نے چکھ لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، واو کا معنی اور، لہم، ان کے لیے ہے، عذاب، عذاب علیم، دردناک، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم، اور علیم، علیم عین کے ساتھ خوب جاننے والا، اور علیم حمزے کے ساتھ دردناک کے معنی میں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت کی طرف اس آیت کے اندر ترغیب دی جا رہی ہے۔ ان کے پاس جب اللہ کا نبی پہنچا، کوئی بھی سابقہ قوموں کے پاس، انہوں نے کہا یہ بندہ ہمیں ہدایت دے گا، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، نبی اگر آنا ہی ہے تو کوئی بڑا دیو ہے کل سا، کوئی عفریت جن آتا، جو آتا تو کائنات میں تھر تھری برپا ہو جاتی، پھر ہم اس کی بات کو مانتے تو بڑا اچھا تھا۔ ذالکہ، یہ اس وجہ سے انہوں نے اپنے معاملات کا وبال چکھا، بِأَنَّهُ كَانَ تَأْتِيهِمْ، کہ جب بھی ان کے پاس آتے تھے، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، تو اللہ کے نبیوں کے پاس نشانی کیا ہے؟ ان کی آسمانی احکامات ہیں، کتابوں کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں، اور دوسرا اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ تو بینات سے مراد یہ دونوں طرح کی باتیں، آسمانی احکام بھی اور معجزات بھی، جیسے سابقہ انبیاء کو معجزات ملے۔ ان کے پیغمبر ان کے پاس جب بھی روشن نشانیاں لے کر آتے، فقالو، تو وہ کہتے، آبشر یہدوننا، یہ آ وہی ہے جو انٹروگیٹو پارٹیکل ہے، سوالیہ ایک ہے، حرف ہے،
کیا بشرن، یہ آدمی، یہدوننا، ہماری رہنمائی کریں گے. جب ان کے پاس نبی آتے تو وہ کہتے یہ لوگ بشر ہماری رہنمائی کریں گے، یہ تو ہماری طرح ہی ہیں، ہم بھی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. ہدایت کے لیے تو آؤٹ آف دا وے کو سٹائل چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو یہ واقعی اللہ کا نبی ہے. فَكَفَرُوا، اپنے اس زوم کی وجہ سے، اپنی اس سوچ کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، انکار کر بیٹھے. وَتَوَلَّوْا، اور انہوں نے منہ پھیر لیا. جب انہوں نے منہ پھیرا تو وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گئے. شاید یہ ہمارے اوپر بھی صادق آ رہی ہے کہ اب اللہ کی بے نیازی ہے، ہم کٹ مار رہے ہیں ساری دنیا میں اور اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ کا معنی صحیح سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. میرے خیال ہے دنیا میں یہی نظریہ ہے کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ، جو صحیح رہے گا وہ باقی رہے گا، جو صحیح نہیں چلے گا وہ باقی نہیں رہے گا. اس لیے آج دیکھیں ٹیکنالوجی میں، سیاست میں، معیشت، معاشرت میں ان کی من مانیاں چل رہی ہیں. لہٰذا انہوں نے اللہ کے انبیاء کو نہیں مانا، انکار کر بیٹھے، منہ پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا. واللہ غنی حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی، بے نیاز ہے، اور حمید تعریف کیا گیا ہے. اسے تمہاری میری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تعریف کیا گیا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہے. زعم الذین کفروا، زعم جو لفظ ہے یہ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں. بنا کہتے ہیں نا آپ کو بڑا زوم ہے آپ کے مال کا، اولاد کا، بڑے پن کا، تو زوم گمان ہوتا ہے. زعم، انہوں نے گمان کیا، کن لوگوں نے؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا. لن یبعثوا، ان کے لن یبعثوا، لن اور یبعثوا دو باتیں سمجھنے کی ہیں. یہ حروف نواسب میں سے ہے اور یہ نفی کے لیے آتا ہے، یہ نیگیٹو پارٹیکل ہے. اور یبعثوا جو ہے یہ بیست سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بیست محمدی، حضور کا اٹھایا جانا، حضور کا ہمارے اندر تشریف لانا. تو اس کو وربلائز کر کے پیسیو نہیں، ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو بنا دیا گیا. یہ اصل میں تھا یبعثوا، اور یہ جب پیسیو مجہول بنایا تو یبعثوا. یہ جو کافر لوگ تھے یہ گمان کرتے تھے لن یبعثوا، ہم تو ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ کون اٹھائے گا قبروں سے. تو کل اللہ نے فرمایا اے حبیب تم فرما دو، بلا، وائی ناٹ، کیوں نہیں، وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، میرا رب، ربی میرا رب، لَتُبْعَثُنَّ تمہیں ضرور اٹھائے گا، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ، ثم دین لام تاکید کے لیے، آگے نون جو ڈبلیو والا ہے یہ بھی تاکید کے لیے. آپ موسٹلی قرآن میں ذہن میں رکھا کریں جہاں نون شد کے ساتھ آ جائے وہ ایمفسائز کرنے کے لیے آتا ہے. 95% وہ نون ثقیلہ ہوتا ہے، یعنی وہ کلمے کے اندر تاکید پیدا کر دیتا ہے. اس کے اندر دو تاکیدیں ہیں، لام بھی تاکید والا ہے، نون بھی تاکید والا ہے. میرا رب تم ضرور اس کے آگے زندہ کیے جاؤ گے. ثم لتنبؤن، پھر تمہیں آگاہ بھی کیا جائے گا، بما عملتم، جو کچھ تم کرتے. یہ کائنات کے متعلق تینوں چاروں نظریات آگئے. کائنات اللہ نے نہیں بنائی، اللہ نے فرمایا میں نے بنائی ہے. دوسرا نظریہ کہ کائنات بنائی تو اللہ نے ہے لیکن اس کے بعد اللہ کا اس سے کوئی نظام نہیں رہا، اس کا بھی رد ہو گیا. اور تیسری بات یہ ہے کائنات بن گئی ہے، ختم ہو جائے گی، مر گئے، مٹی ہو گئے، بات ختم ہوگی. فرمایا نہیں، میں حساب بھی لوں گا تم سے. تو یہ سارے نظریات اللہ نے ان آیات کے اندر مسلمانوں کے سامنے واضح کر دی. اے حبیب آپ فرمائیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا، بما عملتم جو تم عمل کیا کرتے تھے. وذالک علی اللہ یسیر، کوئی بندہ یہ سمجھے کہ سینکڑوں سال پہلے ایک بندہ مر گیا، اس کے اعمال وہ کیسے اٹھے گا، کیسے زندہ ہوگا. سورہ یاسین شریف میں اس کا ذکر بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کون اٹھائے گا مرنے کے بعد. تو اس کے لیے جواب کیا دیا، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہی تمہیں دوبارہ بھی اٹھائے گا. اور کوئی سارے بندوں کا حساب کتاب چھوٹے موٹے یہ کیسے قیامت والے دن ہوگا. اس کے لیے فرمایا وذالک علی اللہ یسیر، واو کا معنی اور ذالک، یہ معاملہ کرنا حساب و کتاب کا، ہر بندے کو اس کے اعمال سے آگاہ کرنا، علی اللہ، اللہ کے اوپر، یسیر، بڑا آسان ہے. آج آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں سی سی ٹی وی کیمرے، پورا نظام آپ کا کلاؤڈز کی شکل میں، اب ان سین ڈیوائسز میں وہ ہمارے سامنے ہے. کہیں کو معاملہ ہوتا ہے، ابھی تو بیلٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کیمرے روڈ کے اوپر کہ اس نے پہنی ہوئی ہے یا نہیں. تو
تو اتنا کینلی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہی ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، تو انسان اپنا انٹلیکٹ اس کی قدرت اور فضل سے استعمال کر کے اتنی باریکیوں میں جا رہا ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ کے اوپر بڑا آسان ہے۔ دیکھیں کیسے دنیا چلی، کے بیز میں، ایم بیز میں، جی بیز میں، پھر ٹیرا بائٹ میں، چلتے چلتے اتنی بڑی بڑی ہیوج لاکھوں کتابوں کی لائبریریاں صرف آپ کی ایک چھوٹی سی چپ کے اندر آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے پوری کائنات کا نظام ایک چھوٹے سے کارڈ کے اندر جو شاید آدھے انچ کا بھی نہیں ہے، پوری کائنات کا نظام اس کے اندر ہے۔ میدان عرفات میں لوگ کیسے حاضر ہوں گے، معاشر وہاں بپا ہوگا، وہاں تو حاجی مشکل سے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام اور قدرت ہے کہ اب اس نے ہماری روح کی پریزرویشن کے لیے ہمیں جسم دیا ہے۔ اس کے بعد جسم ختم، اللہ کی قدرت سے کیسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، آئی ٹیکنالوجی اس حوالے سے ہمیں بتلا رہی ہے۔ تو وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بہت آسان ہے۔ اور اس کا پھر تقاضا کیا ہے، ہم اس آیت کو آگے پڑھیں گے، لیکن اس کا مزہ لینے کے لیے آپ اس کی چھوٹے سے جملے پڑھ لیں۔ یہ اللہ کے اوپر آسان ہے تو پھر کیوں نہیں ایسا کرتے ہو؟ کیسا کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ جب یہ سارا اللہ کی قدرتوں کا تم مشاہدہ کر رہے ہو تو تم چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے آؤ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور کے اوپر بھی ایمان لے آؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ، اتنی ساری بات ہے جو اسلام ہم سے ریکوائرڈ کرتا ہے۔ یعنی ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو ماننا ہے، رسول اللہ کا ماننا ہے، اور اس کتاب مبین کو ماننا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ موج کریں جی، اپنی حلال روزی کمائیں۔ زندگی اللہ نے عیاشی کے لیے دائرہ کار کے اندر رہ کر پیدا کی ہے۔ عیاشی عیش جو ہے یہ زندگی گزارنے سے، کھائیں پئیں، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ خوش رہیں، بس تین باتوں کی ریکوائرمنٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، میرے اوپر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور وہ نور مبین جو قرآن مجید ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے مطابق اپنا بس نظام حیات بنا لو۔ یعنی جہاں جہاں خرابیاں ہیں اس کو قرآن کی روشنی میں ٹھیک کر لو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، خبیر، وہ اس سے باخبر ہے، اس کو وہ دیکھ رہا ہے، اس کو وہ واچ کر رہا ہے۔ اور اس قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں اب جمع کرے گا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اس وجہ سے اس سورت کا نام ہے تغابن۔ یہ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کا عرفان اور معرفت نصیب فرمائے۔